الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، آئے ہوئے تمامی مہمانان کرام اور معزز شہریان حضرات، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا جو اجلاس منعقد کیا گیا ہے ہمارے اپنے شہر کوپرگاؤں کی مولانا منیر احمد اردو ہائی اسکول اور شہر کے عظیم ادارے مدرسہ مفتاح العلوم کی جانب سے ایک استقبالیہ اور افتتاح کتاب کا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کی غرض و غایت بھی آپ کے سامنے آئے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ادھورا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس جلسے کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کی ابتدا اور افتتاح کرنے کے لیے مدرسہ مفتاح العلوم کے ایک ہونہار طالب علم حافظ محمد التمش ابن محمد شفیع، جو کہ طالب علم ہے درجہ عربی پنجم کے، ان کو دعوت دیتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کا افتتاح قرآن کریم کی تلاوت سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ کلام اللہ کی تلاوت سے شروع ہو چکا ہے۔ اب اس پروگرام کی غرض و غایت بیان کرنے کے لیے اسی طرح ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی پروگرام کی صدارت کے لیے، اس کو چلانے کے لیے کوئی معزز شخصیت اور عظیم ہستی اس کی صدارت کرے۔ اس کے لیے تحریک صدارت اور پروگرام کی غرض و غایت پیش کرنے کے لیے میں ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر جناب ریاض احمد سر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، تحریک صدارت اور پروگرام کی غرض و غایت بیان فرمائیں۔ السلام علیکم حاضرین کرام، یہ روایت ہے کہ کسی بھی طرح کی مجلس ہو اس کا کوئی نہ کوئی صدر ہوتا ہے، اور صدر کے چناؤ کے لیے تحریک ہوتی ہے۔ تحریک اپنے آپ میں ایک بہت پرمعنی لفظ ہے، اور خاص طور سے تحریک کا اس سرزمین سے، اس جگہ سے جہاں پر ہم آج جمع ہیں، بہت گہرا تعلق ہے۔ شہر میں، تعلقے میں، ضلع میں، سماجی، تعلیمی، دینی اور سیاسی بھی، میں سمجھتا ہوں جہاں جتنی میری عمر ہے، جتنا میرا تجربہ ہے، مجھ سے بھی بزرگوار لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں جتنی تحریکیں تعلقے میں، شہر میں اور ضلع میں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ تعلیمی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، اس جگہ سے اٹھی ہیں۔ گویا یہ جگہ جہاں ہم آج بیٹھے ہیں یہ تحریکوں کا مرکز ہے، جڑ رہی ہے، چاہے وہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب ہو،
ان کے ساتھ جتنے رفقا تھے بزرگوار ہمارے شہر کے تھے ان کے ساتھ کام کرتے تھے. کئی تحریکیں, اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جتنی تنظیمیں وجود میں آئی ہیں کوپر گاؤں میں, اس کا مرکز بھی اگر اس جگہ کو مانا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور اس کی بنیاد میں اگر ہم جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مدرسہ مفتاح العلوم کا نام آتا ہے. یہ وہی ادارہ ہے, وہی مدرسہ ہے, وہی جگہ ہے جس نے شہر میں, تعلقے میں کئی افراد تیار کیے, چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو, تعلیمی میدان میں ہو, دینی میدان میں ہو, سماجی میدان میں ہو. ہر شعبے میں کام کرنے والے افراد اس ادارے سے نکلے ہیں. اس کی زندہ مثال یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں اس ادارے سے ان کا تعلق رہا ہے. مرحوم الحاج عبد الکریم صاحب قریشی جو شہر کی جانی مانی شخصیت تھی, اور ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ان کے ساتھ ہم تعلیمی تحریکوں میں, سماجی تحریکوں میں جڑا کرتے تھے. نوجوان ویلفیئر کمیٹی ایک زمانے میں بنی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ غریب بچے جو ہیں, یہ اس وقت کی سوچ ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملنا چاہیے, عمدہ تعلیم ملنا چاہیے. تعلیمی راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں, چاہے وہ بیاضوں کی لائن کی ہوں, کتابوں کی ہوں, ضروری سامان کی ہو, فیس کی ہو, اس لائن سے بچوں کی مدد کرنے کے لیے اس زمانے میں نوجوان ویلفیئر کمیٹی کے نام سے ایک تنظیم بنی تھی. تب سے میں ان کے ساتھ جڑا تھا. اس کے بعد کئی تنظیمیں, انجمن ترقی قوم اور کئی تنظیمیں کوپر گاؤں میں وجود میں آئی جو مختلف سماجی, دینی, تعلیمی اور سماجی سیاسی کاموں میں مصروف ہیں. ایسے ہی الحاج عبد الکریم صاحب نے سماجی تحریکیں تو چلائی ہی, سیاست میں بھی انہوں نے ایک اچھا نام کمایا. سیاست صرف سیاست کے لیے نہیں کی بلکہ سماج کے لیے کی, قوم کے لیے کی, تعلیم کے لیے کی, دین کے لیے کی. اور آج انہیں کے فرزند ارجمند محترم جناب عارف بھائی اسی ورثے کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اور اتفاق کی بات ایسی ہے, کریم بھائی کی خدمات اگر سیاسی میدان میں بھی دیکھی جائیں تو وہ ناقابل فراموش ہے, لیکن ایک کہیں نہ کہیں چھوٹی سی تلخی اس میں رہ گئی تھی. کئی لوگوں کی یہ دلی تمنا تھی کہ کریم بھائی کو موقع ملنا چاہیے تھا صدر بلدیہ کا. اس کی کوششیں بھی ہوئی, ہم اس کے شاہد ہیں, جناب بھی اس کے شاہد ہیں, مولانا آصف اس کے شاہد ہیں, بشیر بھائی قریشی اس کے شاہد ہیں. ایریگیشن بنگلے پر میٹنگ ہوئی تھی, پھر وہ مراٹھی میں کہتے ہیں کٹماشی شکلی مائت نہیں, اور پھر معاملہ کچھ 19-20 ہو گیا. لیکن کریم بھائی نے عہدے کے لیے کبھی سیاست نہیں کی, وہ اس سے دور ہی رہے. لیکن آج ان کے فرزند کو موقع ملا ہے اور نائب صدر بلدیہ کے عہدے سے ان کو نوازا گیا ہے. سب سے پہلے تو میں تمام ہی شہریان کی جانب سے, ادارہ مدرسہ مفتاح العلوم کی جانب سے, مولانا منیر احمد اردو ہائی اسکول کی جانب سے اور مدرسہ مفتاح العلوم کی جانب سے اور مدینہ مسجد کی جانب سے ان کو پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں. اور اسی سلسلے کے لیے ان کو مبارکباد دینے کے لیے, نیک خواہشات پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. بہت زیادہ بھیڑ نہیں ہے, اچھا ہے, گردی نہیں ہے, لیکن جتنے بھی بیٹھے ہیں سب دردی ہیں, سب قوم کے درد مند ہیں, سمجھدار ہیں, اہل فہم ہیں. اہل فہم تھوڑے ہی ہوتے ہیں, بھیڑ کسی کام کی نہیں ہوتی, وہ چیخنے پکارنے کے کام کی ہوتی ہیں. ان کو مبارکباد دینے کے لیے, آنے والے وقت میں ان کو نیک خواہشات دینے کے لیے ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. چھوٹی سی نشست ہیں لیکن اس کی اہمیت بڑی ہے. کچھ مسائل ہیں سماج کے, قوم کے, وہ بھی یہاں پر ان کے سامنے رکھے جائیں گے. اور آج کی اس چھوٹی سی مجلس کی صدارت کے لیے ہمارے بزرگ, میرے استاد
मोहतरम जनाब अलहाज पीर खान जनाब का नाम इसमें ग्रामी में पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस तहरीक की कोई साथी आकर तायद करेगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोग्राम की सदारत के लिए जिस शख्सियत का नामी इसमें गिरामी उस्ताद मुकर्रम जनाब रियाज़ अहमद सर साहब ने पेश किया है, मैं हाफिज़ बशीर अहमद साहब नदवी से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत के इन अल्फाज की तायीद फरमाएँ। इस मुख्तसर और पुरवकार मजलिस के लिए जिस शख्सियत का नामी इसमें गिरामी पेश किया गया है वो मेरे भी उस्ताद मोहतरम है अलहाज पीर खान जनाब साहब से गुजारिश करता हूँ मुअद्दबाना कि इस मजलिस के लिए उनका सदारत के लिए नाम पेश किया गया कि वो सदारत की कुर्सी पर विराजमान हो और इस तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए इजाज़त पेश करें। सदर मुकर्रम की इजाज़त के साथ इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक नज़्म पेश करने के लिए उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब राही मिल्ली आपका नामी इसमें गिरामी पेश करता हूँ कि हज़रत एक नज़्म पेश फरमाएँ। मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म मुअक्कर काबिल सद एहतराम और हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब सदर पीर खान जनाब, यहाँ तकरीबन जितने अहबाब बैठे हुए जिन्होंने उर्दू स्कूल में पढ़ा है तो आज वह सभी के उस्ताद हैं। आज उनकी सदारत में ये मजलिस कायम हुई। उसी के साथ स्टेज पर डाइस पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान इकराम और सामईन हज़रात, मैं एक नात आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। उससे पहले और भी नीचे तासुरात वगैरह के अंदर नाम है, मैं अभी ही अपनी बात कर देना चाहता हूँ और उसके बाद नात पढ़ूँगा। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक बड़े फंक्शन में एक बात कही थी कि आज मुसलमान 3 फील्ड के अंदर पीछे हैं। एक तो तालीम और माश और सियासत, राजकारण। राजकारण में, मुल्क के राजकारण में, भारत के राजकारण में जो हिस्सा मुसलमानों का कभी रहा है, आज़ादी के ज़माने में, आज़ादी से पहले, धीरे धीरे आज वह हिस्सा मुसलमानों का कम हो गया है। कभी हम 42 और 45 सीट पार्लियामेंट में हमारी आती थी, आज वो चंद सीटों पर सीमित हो गई है, महदूद होकर रह गई है। माशी एतबार से हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मुसलमानों की हालत ज़ार उनके हालात से, उनके मोहल्लों से समझ में आती है। इसके कई कारण हैं, कई वजूहात हैं। इसी तरह तालीमी पसमानदगी भी, एजुकेशन के अंदर भी हम बहुत पीछे हैं। तो हमें इन तीनों फील्ड के अंदर, तीनों मैदानों के अंदर कोशिश करना चाहिए और इसमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमारे जो बड़े हैं, जो आज युवा नेता जिनको बोलेंगे वो लोग हैं, उलमा है और जितने भी कौम के इल्म दोस्त और बेदार हजरात हैं, उनको पूरे मुल्क के अंदर हर गांव में, हर सिटी में
اس کام کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے اور کر رہے ہیں. اب پہلے میں اور اب میں بہت کچھ فرق آ گیا, کر بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میدانوں میں کام کرنے والوں کی جو ہے ہمت بڑھائے اور ان کو جو ہے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہیش بھٹ ایک ڈائریکٹر ہے فلموں کے, انہوں نے بھی ایک بات کہی تھی کہ آج مسلمانوں کو یہ مت بتاؤ کہ تمہاری غلطی کہاں ہوئی ہے, بلکہ آج مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج ہم, یہ ہماری ہم وطن قوم ہندو بھائیوں کے شانہ بہ شانہ کس طرح چل سکتے ہیں. جس طرح محمد کیف نے اور عارف پٹھان نے کرکٹ کے میدان کے اندر اپنا ایک استھان قائم کیا, فلمی دنیا کے اندر سلمان خان اور شاہ رخ خان نے جو ایک استھان قائم کیا, بیوپار کے اندر عبدالعظیم نے جو بہت بڑا ہندوستان کا ایک نمبر کا مالدار آدمی ہے, اس نے اپنا استھان قائم کیا. ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنا ایک استھان قائم کریں. ہر آدمی اگر ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہا ہے, تجارت میں آگے بڑھ رہا ہے, تو اس نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ میں اپنا ایک ہدف بنا کے, منزل بنا کے آگے بڑھوں گا اور ایک مقام پیدا کروں گا. کیونکہ آج ہم ان کے شانہ بہ شانہ چلیں گے تو ہی اپنے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہم ہمیشہ بھیک کا پیالہ ان کے سامنے پھیلاتے رہیں گے تو پھر ہماری حالت ہمیشہ ایسی ہی رہیں گی, ہم اوپر نہیں آنے والے. اس لیے ہم کو اوپر آنے کی ضرورت ہے اور قوم کے لوگوں کو ان کو اوپر لانے کی کوشش کرتے رہنا ضروری ہے. اس سلسلے میں ہمیں شاعر بھی چاہیے, مصنف بھی چاہیے, تصنیف و تالیف کرنے والے لوگ بھی چاہیے. کوپرگاؤں کی سرزمین کے اوپر الحمدللہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب مرحوم نے ایک دیا جلایا, ایک پودا لگایا اور اس کی روشنی میں مختلف قسم کے لوگ یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں, ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ سب ہمارے اساتذہ اکرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, ہمارے سماج کے اندر مختلف قسم کے صلاحیت رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اگر اس کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس کا تعلق صرف, اس کا صحرا حضرت مولانا منیر احمد صاحب مرحوم کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دیا جلایا اور پھر اس کی روشنی کے اندر سب کے سب لوگ کام کرتے رہے اور کام کر رہے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب ملی ہے, جنہوں نے مسلسل ایک دیوانگی ان پر طاری ہے اور ایک ودوان کی طرح, ایک مفکر ملت کی طرح وہ سوچتے ہیں اور اسی طرح کام کرتے ہیں. ہر سال 2 سال میں, مہینے میں, 4 مہینے کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی تصنیف, کوئی نہ کوئی تالیف سامنے آتی رہی ہے. مختلف کتابیں انہوں نے آج تک فارغ ہونے کے بعد سے لکھی ہے اور آج بھی ہمارے سامنے ایک کتاب ان کی شاید کووڈ-19 کے اوپر ہے, وہ سامنے یہی ہے نا, اردو میں کون سی کتاب آ رہی ہے ابھی؟ اب سن رہے ہیں نا مولانا یاسین صاحب؟ ہاں آپ بھی تھی مولانا, کہیں کسی دوسری دنیا میں ایک, تو آپ بھی تھی. ہاں ہندی ایڈیشن اس کا ہمارے سامنے آ رہا ہے, جس کے اندر انہوں نے بہت ماشاءاللہ بہت اچھے اپنے تجربات کو بھی بیان کیا ہے, اپنی آپ بیتی کو بھی انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے, جس کے کچھ جملے, کچھ بھاگ ایسے رہیں گے جو ہمارے لیے سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں, ہمارے لیے رہنما اصول کے طور پر ہر طالب علم کے لیے بھی ضروری ہے اور بڑی عمر والے کے لیے ضروری ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مولانا یاسین صاحب کے قلم میں اور زور پیدا فرمائے اور مزید تصنیف و تالیف کے میدان میں انہیں آگے بڑھائے. اسی طرح آج مولانا ہمارے آج کے جن کے محفل, جن کے استقبال میں آج ہم یہ مجلس قائم کر رہے ہیں, ہمارے عارف بھائی, عارف بھائی کو دیکھ کر اور الطاف بھائی کو دیکھ کر بس کریم بھائی کا چہرہ یاد آتا ہے اور کریم بھائی کی یادیں تازہ ہوتی ہے. کریم بھائی بھی ہم اسکول میں پڑھتے تھے, وہ آگے تھے, ہم بہت پیچھے تھے, ہم ان سے بہت چھوٹے تھے, لیکن چونکہ مدرسہ ایک ہونے کی وجہ سے, اسکول ایک ہونے کی وجہ سے وہ بالکل وہ تعلقات تھے دوستانہ, تو ان کی یاد ہمیشہ آتی رہتی ہے.
उन्होंने भी कोपरगांव की सरजमीन के ऊपर एक नुमाया किरदार अपनी ज़िंदगी का अदा किया है, हर फील्ड में, सियासत के मैदान में भी, माशी मैदान में भी और मुसलमानों की रहनुमाई के मैदान में भी बहुत अच्छा किरदार उन्होंने अदा किया। और उनकी ज़िंदगी अल्लाह ने उतनी ही रखी थी और वो उस वक्त वो लब्बैक कहते हुए आज दुनिया से चले गए हैं। उनके लिए मैं चंद अशार पहले तहत के अंदर ये सुनाऊंगा कि बहारे बाग़े इम्कां के नज़ारे कम नहीं होंगे। ज़रा सुनिए, दिलीप कुमार की फिल्म थी मेला, मेले के अंदर था ये दुनिया के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। और ये जो शेर सुना रहा हूँ मैं, जगन्नाथ आज़ाद एक हिंदू शायर है, बहुत बड़ा शायर है, वो ये कह रहा है कि बहारे बाग़े इम्कां में नज़ारे कम नहीं होंगे, नज़ारे देखने वालों में लेकिन हम नहीं होंगे। हर आदमी की तमन्ना होती है कि मैं ये देखूँ, ये ज़माना देखूँ, ये देखूँ। करीम भाई की बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, लेकिन चूँकि मौत एक हकीकत है, सबका उसको सामना करना पड़ता है। बहारे बाग़े इम्कां में नज़ारे कम नहीं होंगे, नज़ारे देखने वालों में लेकिन हम नहीं होंगे। तुम अपनी बज़्म में अब हमको पहचानो न पहचानो, तुम अपनी बज़्म में, तुम अपनी महफिल में आज हमको पहचानो न पहचानो, कमी महसूस होगी बज़्म में जब हम नहीं होंगे, कमी महसूस होगी बज़्म में जब हम नहीं होंगे। कलीमो तूर की बातें पुरानी ही सही, लेकिन कलीम मूसा अलैहिस्सलाम और उनका कोहे तूर का जिक्र है। जगन्नाथ आज़ाद जैसा हिंदू शायर है और कितनी दूर की कौड़ी ला रहा है, कितनी दूर इशारा कर रहा है वो कि कलीमो तूर की बातें पुरानी ही सही, लेकिन ये बातें फिर कहाँ होंगी जब हम यहाँ नहीं होंगे, ये बातें फिर कहाँ होंगी जब हम नहीं यहाँ नहीं होंगे। और ये नाकदरी ज़माने की जो हम पर आज हस्ती है, हमेशा अपने वक्त के अंदर जो आदमी बड़ा होता है, बड़ा काम करता है, बड़े बड़े मैदान मारता है, लेकिन उसके ज़माने के लोगों के अंदर उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हमेशा समझते अरे महमूद भाई वो तो है यार, अपने गली का आदमी है, आरिफ भाई ऐसे, अरे वो कितना बड़ा काम करके चला गया और कितना बड़ा काम कर रहा है। तो हमेशा हम असर जिसको कहते हैं ना, हम असर, मोड़े आज किताबें लिख रहे हैं, लेकिन उनके हम असर उसकी कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन उनके बाद ज़माना उनको जब पढ़ेगा और उनके बाद ज़माना उन लोगों को जब याद करेगा जो अपने वक्त के अंदर एक काम करके चले गए, उस वक्त उसकी कदर होगी। यार बड़ा भारी आदमी था, बहुत ऊंचा आदमी था। तो ये नाकदरी ज़माने की जो हम पर आज हस्ती है, हमें उस वक्त रोएगी जब हम यहाँ नहीं होंगे, उस वक्त हमें रोएगी जब हम यहाँ नहीं होंगे। और अब इसके बाद ये चंद बातें जो इस मजलिस के ग़ज़ ग़ायत के अंदर बयान की गई, उस सिलसिले में मैंने अर्ज़ कर दी दोनों मौजू के सिलसिले में। अब जो काम पहले होना चाहिए था वो बाद में हो रहा है, और वो ये है कि तिलावत कलाम पाक के बाद नात शरीफ होनी चाहिए थी। तो खैर उसको तहरीक सदारत और तायद सदारत के बाद किया जा रहा है। तो अब मैं नात शरीफ आपको सुना रहा हूँ इंशाअल्लाह। इश्क में डूब कर सुनो, मोहब्बत से सुनो। आका मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो हम भी न होगे। जहाँ में शाहे अरब का हम सर कोई हुआ है ना कोई होगा, हबीब और वो सखी पैगंबर, हबीब और वो सखी पैगंबर, कोई हुआ है ना कोई होगा। आप ज़रा उर्दू अगर समझते हो तो गौर से सुनिए, अशार बहुत जानदार है और आपके इश्क को आवाज़ दे रहे हैं, इश्क नबी को। वो जिसकी आमद पे अर्श झूमा, आमद यानी आने पर,
वो जिसकी आमद पे अर्श झूमा, ज़मीन जिसके कदम को चूमा, ज़मीन जिसके कदम को चूमा, ज़मीन जिसके कदम को चूमा, फ़ज़ाए अर्ज़ो समा का दिलबर, फ़ज़ाए अर्ज़ो समा का दिलबर, कोई हुआ है ना कोई होगा, कोई हुआ है ना कोई होगा, जहाँ में शाह अरब का हमसर। अब दुनिया का हाल जो था आपके आने से पहले और फिर आपके आने के बाद क्या हुआ। भटक रहे थे जो गुमराही में, भटक रहे थे जो गुमराही में, वो आए ईमान की रोशनी में, वो आए ईमान की रोशनी में, वो आए ईमान की रोशनी में। अंधेरी शब का, शब यानी रात, अंधेरी शब का महे मुनव्वर, कोई हुआ है न कोई होगा, अंधेरी शब का महे मुनव्वर, कोई हुआ है न कोई होगा, जहाँ में शाह अरब का हमसर। कभी जो मैदान में आ गए हैं, जंग हुनैन, जंग बदर, जंग उहद, फतेह मक्का, ये सब मंज़र अगर आपने पढ़े होंगे तो ज़रा वो मंज़र देख के सुनिए। कभी जो मैदान में आ गए हैं, अदू के लश्कर पे छा गए हैं, अदू के लश्कर पे छा गए हैं, अदू के लश्कर पे छा गए हैं, न उनसा गाजी न उनसा अफसर, न उनसा गाजी न उनसा अफसर, कोई हुआ है ना कोई होगा, कोई हुआ है ना कोई होगा, जहाँ में शाह अरब का हमसर। अब आखिरी शेर है। मकाम खैरुल वरा को समझो, मकाम खैरुल वरा को समझो, पयाम दीने खुदा को समझो, पयाम दीने खुदा को समझो, पयाम दीने खुदा को समझो, वही है कैसर शफीए महशर, वही है कैसर शफीए महशर, कोई हुआ है ना कोई होगा, कोई हुआ है ना कोई होगा, जहाँ में शाह अरब का हमसर, कोई हुआ है ना कोई होगा। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, मौलाना अब्दुल हमीद साहब और मिल्ली, इनसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबे हुए बहुत सारे अशार सुन रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब इसके बाद जितने भी मेहमानान किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, शहर के हज़रात और आमादीन शहर, खुसूसन सदर जलसा, मदरसे और स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अहबाब, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है और इस्तक़बाल भी किया जाता है। अहलम व सहलम व मरहबा। ये जो इस्तक़बालिया प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आए हुए तमाम मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तक़बाल भी करते हैं। अब यहाँ पर ये जो इस्तक़बालिया प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, मैं हमारी स्कूल के हेड मास्टर मोहतरम जनाब रियाज सर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब पीर खान जनाब साहब का वो गुल देकर इस्तक़बाल करें।
اسکول کمیٹی کے صدر مولانا آصف صاحب کا بھی گل دے کر استقبال کریں۔ اسی طریقے سے میں سر سے ہی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے نو منتخب شدہ نائب صدر بلدیہ محترم جناب عارف صاحب کا بھی وہ گل دے کر استقبال کریں۔ جی ہاں ہے۔ اسی طریقے سے ایڈوکیٹ منا وکیل صاحب کا بھی وہ گل دے کر استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور ہمارے استاذ الاساتذہ یعنی استاذوں کے استاذ محترم پیر خان صاحب، اور ہمارے نوجوان یعنی اپادھیکش عارف بھائی قریشی، جن کو میں آج تک ارے ترے کرتا تھا، تنہائی میں کرتا رہوں گا، لیکن ابھی محترم عارف بھائی قریشی ادھیکش نگر پریشد کو اوپر گاؤں۔ انسان کی فطرت، اس کا نیچر یہ ہوتا ہے، بچہ ہو یا بوڑھا، اس کی ہمت افزائی اگر کی جائے تو شوق سے کام کرتا ہے، وہ اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ بہت سب دوست ہمارے بزرگ بھی ہے، ہمت افزائی کرتے رہتے، میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن میں نے جتنا بڑا دل والا ہمارے بھور صاحب کو پایا، ہمارے دوست کو پترکار بھی ہے اور فوٹوگرافر بھی ہے، نہ بولتے ہوئے نہ کہتے ہوئے وہ ہر وقت میری ہمت افزائی کرتے، اور شاید آپ لوگ واقف ہوں گے، ایسا دوست، اتنا مخلص اور ایسے بڑے دل والا دوست مجھے کسی بھی ہمارے بھی سماج میں اور غیر بھی دوستوں سے تعلق آیا، مجھے آج تک کوئی ملا نہیں، اس لیے میں ان کا آبھار مانتا ہوں۔ محمد پیغمبر کا فرمان ہے بھور صاحب کہ جو انسان کا آبھار نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی آبھاری نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کا بہت بہت آبھار مانتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کی عمر زیادہ کرے اور آپ کو صحت سے رکھے۔ میں ان کا استقبال کر رہا ہوں۔ آئیے بھور صاحب۔ السلام علیکم۔ محترم صدر مجلس الحاج پیر خان جناب صاحب، صدر مدرسہ اور اسکول کمیٹی محترم مولانا آصف صاحب، آج کے آئے ہوئے ہمارے خصوصی مہمان سرکردہ شخصیات کوپر گاؤں کی، خصوصاً حضرت مولانا محمد یاسین ملی صاحب، جن کی کتاب کا آج اجرا ہوا ہے، ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ لوگ ہمارے اسکول کے اندر، ہمارے ادارے کے اندر تشریف فرما ہوئے، میں اپنی طرف سے اور ہمارے پورے اسٹاف کی طرف سے، اسکول کمیٹی کی طرف سے ہر ایک کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، آنے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی 2 پروگرام ہوئے، ابھی آج ایک کتاب کا اجرا ہوا اور حاجی عبدالکریم بھائی قریشی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ
کے فرزند ارجمند عارف بھائی، اللہ نے آج انہیں ایک موقع دیا قوم کی خدمت کا، سماج کی خدمت کا ملا۔ میں نے سنا کہ یہ عہدہ، یہ مرتبہ کوپرگاؤں کی تاریخ میں پچھلے 50 سالوں تک کسی کے پاس نہیں تھا، کسی مسلم ممبر کے پاس یہ عہدہ آج تک نہیں پہنچا تھا، اور اب یہ موقع ملا ہے۔ تو میں عارف بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ پورا سماج آپ کے ساتھ ہے، پوری مسلم قوم جو ہے سب آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اس عہدے کا آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے سماج کے لیے، مسلم سماج کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں حتی الامکان جو ہے کوشش کریں۔ آپ کو اسکول کے اندر اسی لیے مدعو کیا گیا، آپ کا استقبال کیا گیا یہاں پر، کہ ہمارے اسکول کے بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں، وہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچی ہوگی۔ میں بہت زیادہ تفصیلات یہاں پیش نہیں کرنا ہے مجھے ابھی۔ ہمارے ریاض سر ہے، مولانا آصف صاحب ہے، حاجی پیر خان جناب ہے، یہ اسکول کے ذمہ داران ہیں، ان سے رابطے میں رہ کر کے یہ آپ تک پہنچیں گے، اور ہمارے اسکول کے جو بھی مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، وہ کچھ بڑے مسائل ہیں، اگر آپ کے اس کارکردگی کے کام کے پیریڈ کے اندر یہ مسائل حل ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑی خدمت آپ کی تصور کی جائے گی۔ جیسے کہ آپ کے والد صاحب مرحوم نے آخر دم تک جو ہے اسکول کے لیے کام کیا، اسکول کی ترقی کے لیے کام کیا، انشاءاللہ ان کے جو ادھورے کام ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے یہ عہدے کے اندر جو ہے کارکردگی کے اندر انشاءاللہ پورے ہوں گے، ایسی میں امید کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے مولانا یاسین صاحب ملی، بڑے تھوڑا سی تعارف مولانا عبدالحمید صاحب نے کیا مولانا یاسین صاحب کا، کہ ایک مفکر کی حیثیت سے وہ کام کر رہے ہیں، ایک جنون کی حیثیت ان کے اندر آج آؤت کر آئی ہے۔ انہوں نے سینکڑوں تو نہیں لیکن درجنوں کتابیں لکھی اب تک۔ انہوں نے سب سے پہلی کتاب 1984 میں مشاہیر کے خطوط نام کی کتاب لکھی تھی، میرے کافی قریب دوستوں میں ہے اور مجھے بڑا عزت اور احترام دیتے ہیں، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک قابل شخصیت ہے، اور اتنی ان کا ادب پر اتنا کنٹرول ہے ان کا کہ وہ واقعی کتاب لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ سماج کے اندر جو کمیاں ہیں، یہ جو خرابیاں ہیں کہنا چاہیے، اس کو دور کرنے کے لیے بڑے فکرمند رہتے ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی، سب سے پہلے رختہ کے عشرو مراٹھی زبان میں کتابیں لکھی، اسی طریقے سے پوتر قرآن کاہے آہے اس عنوان پر مراٹھی میں کتاب لکھی، مسلم مہیلا آنی اسلام دھرم، اس تعلق سے انہوں نے مراٹھی میں کتابیں لکھ کر کے ہمارے برادران وطن کے ذہنوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے، اور ہمارے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے کے بعد اتنا بڑا کام کرنا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اس چھوٹے سے گاؤں کے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے۔ اور ان کی جو مشہور کتابیں ہوئی ہیں، جنتی بیٹی اور جنتی بیٹا، یہ عام لوگوں کے اندر بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ مولانا نے ایک اور کتاب لکھی سیرت پر، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اور کتابیں لکھنا جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس سے بڑا کام ہے مصنف کی حوصلہ افزائی۔ مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو وہ بڑے جانفشانی کے ساتھ اور اپنے خون جگر کو استعمال کرتے ہوئے بڑی فکروں کے ساتھ وہ کتاب لکھتا ہے، لیکن جب کتاب کی پذیرائی نہیں ہوتی اور کتاب کو جب ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا جاتا تو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، اور حوصلہ افزائی
کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے کتابوں کو خریدنا چاہیے اور کتابوں کو عام کرنا چاہیے. کتابیں جتنی زیادہ خریدی جائے گی، کتابوں کو جتنا زیادہ عام کیا جائے گا، اتنی ہی زیادہ مصنف کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور وہ حوصلہ افزائی آئندہ کے عزائم کو پورا کرنے میں ان کی مدد و معاون بنتی ہے وہ. اس لیے میں اپنے سارے ہی مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کتاب جس کا ابھی آج اجرا ہوا، اس کو آپ جو ہے وہ اس کتاب کے اندر مولانا نے اپنے تجربات، زندگی کے خوش لمحات اور تلخ تجربات، ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی ہے. کتاب کو پڑھنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے اصلاحی باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اور پڑھنے والے کے اندر بہت سارے اصلاحی خیالات جو ہے وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. کتاب بڑی اصلاح کا بھی کام کر سکتی ہے. نوجوان جو آج راہ بھٹک گئے ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے کتاب کے اندر بہت سارا مواد موجود ہے. کتاب کو اس لائق ہے کہ ہر ایک اس کو پڑھے، ہر گھر کے اندر وہ رکھی جائے، اس کو پڑھا جائے اور اس سے جو ہے اثر لیا جائے. میں سارے ہی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اعزازی قیمت پہ کتاب کو خریدا جائے. اعزازی قیمت مطلب کتاب کی جو قیمت ہے 30-40 روپے، اس سے زیادہ قیمت میں اس کو خریدا جائے یا زیادہ تعداد میں کتاب خریدا جائے. چند نام یہاں پر ہے جنہوں نے کتاب کو زیادہ تعداد میں خریدا ہے، جیسے فیروز بھائی پٹھان، انہوں نے 20 کتابیں خریدی ہے. حاجی حسن بھائی قریشی، انہوں نے 10 کتابیں خریدی. حاجی عبداللطیف بھائی قریشی 10 کتابیں. سلیم دلاور بھائی مستری، انہوں نے 10 کتابیں. امتیاز بھائی عطار، انہوں نے 10 کتابیں خریدی ہے. ایسے ہی میں باقی حضرات سے، ایڈوکیٹ منا بھائی، انہوں نے بھی 10 کتابیں خریدی ہے. اسی طریقے سے میں سارے ہی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک زیادہ تعداد میں کتابیں خرید کر کے اس کو عام کیا جائے تاکہ لوگ اس سے پڑھ کر کے اس سے فائدہ اٹھائے. یہ چند ذمہ داریاں میری طرف تھی. میں اپنی بات ابھی مکمل کر کے اب رخصتی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے تمام مجمع سے گزارش کی کہ مصنف کی ہمت افزائی کی جائے اور ان کی کتابوں کو زیادہ سے زیادہ خریدا جائے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور آئندہ جو میدان میں وہ مزید قوت کے ساتھ اور اس کے زور کے ساتھ کام کر سکے. اس لیے ہمت افزائی کے طور پر ہمارے جلسے کے جو صدر ہے ہمارے استاد محترم حاجی پیر خواہ جناب، انہوں نے مولانا کی خدمت میں جو ہے کتاب کی اعزازی قیمت 1000 روپے میں کتاب خریدی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت جناب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. مولانا پہلی بار میں شکر ادا کرتا ہوں مدرسہ مفتاح العلوم مولانا منیر احمد اردو اسکول کا اور مسجد مدینہ کا جو ہمارے بھائی عارف قریشی کا استقبال کیا ہے. جس طرح مرحوم حاجی کریم قریشی نے اس گاؤں کے قوم کے کام کیے، مدرسے کا اسکولوں کا، اس کی نقش قدم پر جناب عارف حاجی کریم قریشی اپ نگرج کے پد کے پر جو بھی کام ہوں گے مدرسے کو بولو، ایسا رجاق سر نے کہا کہ چھوٹے موٹے ہمارے کام کرتے جاؤ. رجاق سر سے اور مولانا حمید جتنے بھی اپنے مولانا بزرگ لوگ ہیں ان کے سب کے سامنے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو پد ہے عارف قریشی کا، یہ اکیلے عارف قریشی کا پد نہیں ہے، یہ پد ہر مسلم بچوں کا ہے، یہ پد ہر مسلمان قوم کے ہمدرد کا ہے، یہ پد جو ہے ہر نوجوان کا ہے. تو میں سب کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ ہر انسان نے ہم تو ٹائمنگ ہمارا 10:30 سے 2 تک رہتا. آپ نے کبھی بھی کوئی بھی کام سے، کوئی وارڈ کا کام ہو، شہر کا کام ہو، مدرسے کا ہو، اسکولوں کا ہو، آدھی رات برات دن میں کبھی بھی آنا، دروازہ کھٹکھٹانا، آ کے وہاں پر بیٹھنا اور عارف بھائی سے کام لینا. اتنے بات کو بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. اب میں ہمارے اسکول کمیٹی اور مدرسہ کمیٹی کے صدر مولانا آصف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. مولانا آصف صاحب. محترم سامعین، آج کا یہ مختصر سا پروگرام جس میں آپ تمام حضرات تشریف لائے، میں اردو ہائی اسکول مدرسہ مفتاح العلوم کی طرف سے آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور اس محفل کی رونق کو بڑھایا. اسی طرح آج جس شخصیت کا استقبال ہوا ہے
عارف بھائی قریشی، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی کام اور قوم کے، ملت کے، مدرسے کے، اسکولوں کے ہوں گے، آپ اس میں زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر کوشش کام کرنے کی اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے کام جو ہم نے ان کے بھائی، بڑے بھائی جو حاجی کریم بھائی کے فرزند ہیں، ان کے سامنے ہم نے درخواست کی ہے اور ان کے سامنے کاموں کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی ہے اور پوری امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ پروگرام جو ہے طویل ہو گیا ہے اور ہمارے صدر بلدیہ صاحب کو بھی اگلے پروگرام جو اٹینڈ کرنا ہے، اس لیے میں میری اس بات کو مختصر کرتے ہوئے پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ دعا پڑھ لو مجلس کے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔